یاسر اور ہینا نے کالج میں ایک دوسرے کو پسند کیا اور پھر جٹ پسند کی شادی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہینا فطرتاً ایک نیچر اور تھی، اسے ہمیشہ مختلف جگہوں پر جانے کا شوق تھا، جبکہ یاسر کو ایسا کچھ پسند نہ تھا۔ ہینا کو بچپن سے ہی پرفضا مقام اور وادیاں دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے اس نے ہنی مون کا پلان بھی کسی نئی جگہ یعنی کسی وادی میں منانے کا پروگرام بنایا۔ یاسر ہینا سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے وہ اس کی کسی بات سے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ہینا کے پلان کے مطابق وہ دونوں ہنی مون منانے ایک پرفضا مقام پر پہنچ چکے تھے۔ یہ مقام خوبصورت تو تھا ہی مگر عجیب بھی تھا۔ ہینا نے دور جنگلات کے پار اسے ڈھونڈا تھا۔ یہ جنگلات کے ساتھ منسلک خوبصورت وادی تھی جہاں بہت عجیب سحر تھا، ہر طرف سفید دھوئیں کے بادل تھے، سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ ایسا لگتا کہ جیسے ہر طرف سفید دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ جگہ دیکھنے کو تو ایسی نظر آ رہی تھی کہ صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ چپے چپے پر عجیب پر اسراریت تھی، کبھی لگتا وہاں کوئی ہے مگر کون؟ یہ سوال اس جگہ کے قدم قدم پر چھپا ہوا تھا۔ ہینا اس پرفضا مقام پر آ کر بہت خوش تھی، مانو جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ یاسر، تم جانتے ہو تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی، اس نے یاسر کے سینے پر سر رکھ کر کہا۔ آئی لو یو ہینا، تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ ہینا سنتے ہی مسکرا اٹھی۔ یاسر اور ہینا نے اس پرفضا مقام کے قریب ہی خیمہ لگا لیا۔ ضروریت کی تمام چیزیں وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ دونوں بہت خوش تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ دن ڈلتا جا رہا تھا اور رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ہینا نے ابھی پاستا کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اسے باہر سے کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو اس نے اپنا ذہن جھٹک دیا اور سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا وہم ہو، مگر جب دوسری بار وہی آواز دوبارہ سنائی دی تو وہ چونک گئی۔ یاسر، سنو، یہ آواز کیسی ہے؟ یہ آواز جو کہیں دور سے آ رہی ہے۔ تم کون سی آواز کی بات کر رہی ہو؟ مجھے صرف تمہاری آواز آ رہی ہے۔ یاسر، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز۔ یاسر اس کی باتوں پر ہنس دیا، پھر اس نے بھی اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ پھر دونوں لمبی نیند کے لیے لیٹ گئے اور نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ اگلی صبح یاسر اور ہینا کے لیے نیا سورج طلوع ہوا۔ ہینا نے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں رکھی اور یاسر کے ساتھ سیر کے لیے چل پڑی۔ یاسر، میں یہ پورا علاقہ گھومنا چاہتی ہوں اور ان سنہرے پلوں اور مناظر کو کیمرے میں قید بھی کرنا چاہتی ہوں، ہینا نے کہا تو وہ مسکرایا۔ ہینا اور یاسر پرفضا مقام پر آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ ہینا نے کیمرے سے تمام مناظر کی تصویریں بنا لی۔ وہ تصویریں بناتی بھی کیسے نہ، وہ تو تھی ہی اس موڈ مزاج کی۔ اسے نئی نئی قدرتی چیزیں اور مناظر دیکھنے کا دل و جان سے شوق تھا۔ تصویریں بناتے بناتے وہ کب یاسر سے دور ہو گئی اسے خبر تک نہ ہوئی۔ وہ مختلف مقامات کی تصویریں بناتی رہی، پھر کچھ دیر بعد وہ تھک گئی اور وہیں بیٹھ گئی اور اس پرفضا مقام کو دیکھتی رہی۔ واہ کیا منظر ہے! سر سبز وادی کے قریب ٹھنڈے پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے، ہر طرف دلکش سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ہینا نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کو محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی آواز سنی ہو، مگر یہ آواز تو نہ تھی، یہ تو میوزک تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے بہت سارے لوگ مل کر میوزک بجا رہے ہوں اور اسے پکار بھی رہے ہوں۔ اس نے گہری سانس لی اور میوزک کو سنتی رہی۔ وہ کیا راحت تھی اس میوزک میں! وہ کوئی گانا نہیں تھا بلکہ صرف کچھ سروں کا ملاپ تھا جس میں بلا کا سکون تھا۔ اس میوزک میں اتنا سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ ہینا حیران تھی، مگر ان سروں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ان میں عجیب پر اسراریت بھی تھی، جیسے بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہینا کو اپنی طرف بلا رہا ہو۔ غم بلا دو، آنکھیں موند لو، گہرا سانس لو اور اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہینا نے آخر میں کچھ ایسی آوازیں سنی تو وہ چونک گئی، جٹ سے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ کیا تھا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ اسے تمام سروں کے ملاپ کا میوزک اچھا لگ رہا تھا، اسے سکون مل رہا تھا، ایسا سکون اسے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی مگر کسی منزل پر نہ پہنچ پائی۔ اتنی دیر میں یاسر بھاگتا ہوا ہینا کے پاس آیا اور اس کی سانس پھول چکی تھی۔ یاسر، یہ کہاں سے اتنی ورزش کر کے آ رہے ہو؟ ورزش؟ اوہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم فوٹوگرافی کرتے کرتے اتنی دور تک نکل آئی ہو۔ سوری یاسر، وہ شرمندہ سی ہو گئی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہینا، یہ سوری تب ہی قبول ہوگی جب تم خیمے میں واپس چل کر میرے لیے کھانا بناؤ گی اور جلد پیار سے کھلاؤ گی۔ یاسر کی اس بات پر ہینا کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے لذیذہ کیک تیار کیے، یاسر کا پسندیدہ کیک بنایا
اور پھر بستر پر لیٹ گئی۔ وہ صبح ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی۔ پھر اس نے کیمرہ اٹھا کر ایک ایک کر کے تمام تصویریں دیکھنا شروع کر دی۔ ارے واہ کیا مقام ہے، جی چاہتا ہے کبھی دور نہ جاؤں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرا اس مقام سے کوئی تعلق ہے، برسوں پرانا۔ وہ تمام تصویروں کو یکے بعد دیگرے دیکھ رہی تھی کہ اس سے پھر سے وہی آوازیں آنے لگی۔ امن کے یہ سر پھر بجنے لگے۔ کیسا میوزک تھا، یہ کیسے سر ہیں جن میں بلا کا سکون ہے۔ وہ مدہوش سی ہوتی بستر سے اٹھی اور باہر کو آ گئی۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتی سروں کی آواز بڑھنے لگتی، اسے بے حد سکون مل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھائی کے کنارے آ بیٹھی۔ اسے ایسا سکون مل رہا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد سے انجان ہو گئی تھی۔ وہ مزے سے سروں کو سن رہی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے پر ہلکا سا وزن محسوس ہوا تو اس نے مڑ کر دیکھا، مگر کوئی موجود نہ تھا۔ خوف کی لہر ہینا کے من میں دوڑی۔ ماحول بھی پر اسرار سا ہو گیا تھا۔ اچانک ہینا کو گھوڑے کے تیز بھاگنے کی آواز آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اس سے تجسس ہو رہا تھا کہ وہ دیکھے کہ آخر یہ گھوڑے کی آواز کہاں سے آئی۔ اس نے ہاتھ کا چھجا بنا کر بغور دیکھا تو اسے دور سے ایک گھوڑا بھاگتا ہوا نظر آیا۔ کیا حسین گھوڑا تھا، بالکل سفید رنگ، سفید بال، کالی آنکھیں، دلکش خد و خال۔ ہینا نے ایسے گھوڑے صرف گوگل پر ہی دیکھے تھے۔ گھوڑا کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ ہینا گھوڑے کی طرف بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ بالآخر گھوڑے تک پہنچ گئی۔ ہینا نے کبھی گھڑ سواری نہ کی تھی مگر اس وقت اس کا جی چاہا کہ وہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر پوری دنیا گھوم لے۔ وہ جٹ سے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئی۔ بہت خوبصورت، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے گھوڑے کی گردن پر موجود خوبصورت سفید بالوں کو چھوا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ گھوڑا ہینا کا فرما بردار ہو، اسے برسوں سے جانتا ہو۔ ابھی وہ یہ عمل کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے وہی سروں کی آواز سنائی دی۔ جو ہی سروں کی آواز آئی ہینا کو سکون آنا شروع ہو گیا، مگر اس سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جو ہی سروں کی آواز آئی گھوڑے نے برق رفتاری سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہینا ان سروں کے خمار میں اس قدر مگن تھی کہ کوئی ہوش نہ رہا۔ سفید گھوڑا برق رفتاری سے بھاگتا گیا۔ وہ سر سبز شاداب جنگل سے ہوتا ہوا حسین آبشاروں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی ایک آبشار قریب آئی گھوڑا وہیں ساکن ہو گیا۔ ہینا کے لبوں پر مسکراہٹ سجی تھی۔ یہاں جو منظر ہینا نے دیکھا شاید وہ جنت سے کم نہ تھا۔ اس حسین وادی سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا جس سے کئی چھوٹی چھوٹی نہریں نکل رہی تھی۔ چاند اپنی پوری چمک کے ساتھ چمک کر نیلے پانی میں اپنی خوبصورتی اور حسن کا ثبوت دے رہا تھا۔ آسمان تھا کہ تاروں سے جگمگ کر رہا تھا۔ ہینا پھر چشمے کی طرف چل دی۔ اس نے چشمے کے پانی کو چھوا اور پھر چلو میں لے کر گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں اتار لیے۔ پانی پیتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس میں عجیب سی قوت آ گئی۔ وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ اس سے قبل ایسی حسین وادی ہینا نے کبھی زندگی میں نہ دیکھی تھی۔ ٹھنڈے پانی کا شور اسے سنائی دے رہا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ کب اسے نیند آ گئی پتہ بھی نہ چلا۔ اگلی صبح اٹھی تو سر میں ہلکا سا درد تھا۔ وہ اٹھی اور دیکھا تو یاسر ناشتہ بنا رہا تھا۔ یاسر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم دیکھ تو رہی ہو ناشتہ بنا رہا ہوں، یاسر مسکراتے ہوئے بولا۔ تھینک یو یاسر، تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو۔ وہ اٹھی اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ اس کا رنگ چمک اٹھا تھا، چہرے پر عجیب تازگی چھا چکی تھی۔ وہ اچانک خود کو خوبصورت ہونے کا راز نہ جان سکی۔ فقط ایک ہی خیال آیا کہ شاید وہ اس پرفضا مقام پر آ کر بہت خوش ہے۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے رات کا سارا منظر یاد آ گیا جب وہ اس حسین وادی میں تھی۔ وہ خوشی سے یاسر کی طرف مڑی اور اسے رات کے واقعے کے بارے میں بتانے لگی تو یاسر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہینا، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بچپن سے پرفضا مقام دیکھنے کا شوق ہے، مگر اتنی حد تک ہے کہ تمہیں دن رات خوابوں میں بھی یہی سب نظر آتا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا۔ کیا مطلب یاسر؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ رات میں نے گھوڑے پر بیٹھ کر اس دلکش وادی کی سیر کی ہے، میں نے اس آبشار کا ٹھنڈا پانی پیا ہے، لیکن تم رات سے یہیں پر ہو۔ میں تم سے پہلے اٹھ گیا، دیکھا تو محترمہ خراٹے لے رہی تھی تو سوچا کہ خود ناشتہ بنا لوں۔ پریشان مت ہو، تم نے یقیناً کوئی حسین خواب دیکھا ہوگا۔ خواب؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سوچا، پھر اس کے دماغ سے جواب آیا، مگر وہ تو حقیقت ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے۔ اب وہ یاسر کو کیسے بتاتی کہ یہ سب حقیقت تھی، نہ کہ کوئی اچھا خواب؟ لیکن وہ یہ بات سوچ کر پریشان تھی کہ وہ صبح خیمے تک کیسے پہنچی، جبکہ وہ تو رات کے وقت اس حسین وادی میں موجود تھی۔
جلد ہی یاسر نے اس کے سامنے ناشتہ رکھ دیا تو تمام خیالات اس کے ذہن سے نکل گئے۔ اس نے تمام دن یاسر کے ساتھ انجوائے کیا اور رات ہوئی تو وہ بستر پر لیٹ گئی۔ جو ہی وہ لیٹی تو حسین سروں کی آوازیں اسے اپنے شہر میں جکڑنے آ گئی۔ وہ مدہوش ہو کر باہر آئی۔ سفید گھوڑا اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ مدہوشی کے عالم میں گھوڑے پر سوار ہوئی اور مدہوشی کے عالم میں حسین وادی میں پہنچ گئی۔ جب وہ حسین وادی میں پہنچی تو سروں کی آوازیں اور گہری ہونے لگی اور اس کی روح کو سکون ملنے لگا۔ وہ انہی مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچانک سروں کی آواز کم ہو گئی تو اسے لگا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ ابھی وہ اپنے ہوش سنبھال ہی رہی تھی۔ چند منٹ دوری پر ایک آسمانی رنگ کے فراق میں ملبوس حسین لڑکی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں سبز تھی جبکہ گولڈن بال اس کے کندھوں تک آئے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ کسی معصوم بچے جیسا تھا۔ وہ بلا کی حسین تھی، مانو آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ اس سبز آنکھوں والی لڑکی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ہینا کو بلایا اور اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اب میوزک کی آواز مزید تیز ہوتی جا رہی تھی اور آسمانی رنگ کے خوبصورت فراق میں ملبوس وہ مغربی لڑکی آہستہ آہستہ دوڑ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر حسین مسکراہٹ تھی۔ ہینا بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ لڑکی کہیں غائب ہو گئی۔ ابھی ہینا کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہی حسین لڑکی سفید گھوڑے پر سوار کبھی ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کبھی زمین پر گھوڑے پر بیٹھی تیز رفتار سے جاتی نظر آ رہی تھی۔ ہینا یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اسے خوف سا بھی محسوس ہونے لگا۔ وہ اس لڑکی کے تعاقب میں کافی دور نکل آئی تو شاید یہ جنگل کا کوئی علاقہ تھا۔ جنگلات کے آگے کھائی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کھائی کی طرف پہنچی جہاں اس نے دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ وہ لڑکی کھائی کے ایک کنارے پر کھڑی تھی۔ اس کھائی کے نیچے بہت بڑا دریا تھا۔ ایسا گہرا اور بڑا دریا کبھی ہینا نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی نے اس دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رکو، ہینا کے منہ سے آواز نکلی، جبکہ تب تک وہ لڑکی چھلانگ لگا چکی تھی۔ وہ حسینہ پانی میں ڈوب کر مر چکی تھی۔ اب اس کی لاش پانی کے اوپر تیر رہی تھی۔ بڑی بڑی چیلیں اس کے جسم پر آ کر بیٹھ گئی اور اسے نوچ نوچ کر گوشت نکل گئی۔ اب وہ ایک ڈھانچہ تھا جو کہیں پانی میں غرق ہو گیا۔ فضا میں عجیب پر اسراریت پھیل گئی۔ ہینا یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھنے کے بعد بری طرح ڈر گئی۔ اس کے جسم کے انگ انگ سے ڈر جھلک رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ بھاگنے لگی تب اسے سروں کی آواز سنائی دی۔ گہرا سانس لو، آنکھیں موند لو، سنو ہمیں سنو، اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دو۔ اسے چاروں کونوں سے یہی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد خوفناک کہکے بلند ہوئے تو ہینا نے بری طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ تمہاری روح ہماری ہے، آنکھیں موندو، سنو اور آؤ ہمارے پاس۔ آوازیں متواتر آ رہی تھی۔ ہینا بری طرح بھاگتی گئی۔ اس نے بھاگتے ہوئے دیکھا وہی سبز آنکھوں والی لڑکی سفید گھوڑے پر سوار فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ ہینا کی طرف دیکھ کر خوفناک ہنسی۔ ہینا کا خوف حدود کو چھو گیا اور بالآخر وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے یاسر کے ساتھ ایک بڑھیا کو پایا۔ بڑھیا کی عمر تقریباً 70 برس کے قریب تھی۔ وہ دیکھنے میں کوئی مغربی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے گلے میں کچھ تسبیح اور لاکٹس موجود تھے جس کے اوپر انسانی کھوپڑیوں کے نمونے موجود تھے۔ ہینا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ یاسر، تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا؟ یاسر، وہ لڑکی، اس کی موت ہو گئی۔ یاسر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں سب جانتا ہوں، یاسر نے اس سے کہا۔ پھر ہینا نے یاسر سے بڑھیا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کل رات کو تمہیں یہاں لے کر آئی ہے۔ اچھا، میں آپ کی احسان مند ہوں۔ میں نے بہت خوفناک مناظر دیکھے ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ سروں کا میوزک، یہ سب واقعات ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی سے بڑھیا کی طرف دیکھنے لگی۔ بڑھیا نے جواباً اسے تسلی دی کہ وہ سب ٹھیک کر دے گی۔ بقول بڑھیا کے وہ پچھلے 40 سال سے اس مقام پر موجود ہے۔ 40 سال قبل اسے یوگا کا شوق ہوا تو وہ اس پرفضا مقام پر آ گئی۔ اسے شروع سے ہی تنہائی پسند تھی۔ ایسے پرفضا مقام پر اکیلا رہنا پسند تھا۔ وہ کچھ دن کے لیے اس پرفضا مقام پر یوگا کرنے آئی تھی مگر رفتہ رفتہ وہ اس ماحول سے ایسی مانوس ہو گئی کہ وہ ہمیشہ یہی رہنے لگی۔ ہینا، آج رات تمہیں پھر وہ بلائے گی مگر آج تم اس خیمے سے باہر نہیں جاؤ گی ورنہ سب تباہ ہو جائے گا، وہ بڑھیا بولی۔ کون؟ ہینا نے پریشان ہو کر دھڑکتے دل سے کہا۔
آپ کس کی بات کر رہی ہیں محترمہ؟ یاسر نے اس سے پوچھا۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو؟ تمہاری ہینا چڑیل کے پر اسرار سروں میں گرفتار ہو گئی ہے۔ میوزک سر، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یاسر نے اس سے پوچھا۔ پوچھو اپنی بیوی سے۔ ہاں یاسر، یہ سچ کہہ رہی ہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا مگر تم نے یقین نہیں کیا۔ مجھے ہر رات یہ پر اسراریت بھرا میوزک سنائی دیتا ہے، مگر جب سے تم نے یقین کرنا چھوڑ دیا مجھے امید نہ رہی کہ تم میرا یقین کرو گے، اور مجھے اس میوزک سے عجیب سا سکون ملتا ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ خاموش لڑکی، ہینا بول ہی رہی تھی کہ بڑھیا نے اسے غصے سے گورا۔ کیا تم مرنا پسند کرو گی؟ بڑھیا نے ہینا سے پوچھا۔ نہیں، ہینا گھبرا گئی۔ ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یاسر غصے سے بولا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہاری بیوی چڑیل کے پر اسرار سروں میں گرفتار ہو گئی ہے، پلیز مجھے بچا لیں۔ کون ہے وہ چڑیل، اور یہ سر مجھے کیوں سکون دیتے ہیں؟ پلیز مجھے بتائیے۔ جاننا چاہتی ہو تم؟ بڑھیا نے آنکھیں پھیرتے ہوئے کہا اور خوفناک ہنسی ہنسی۔ ہاں مجھے بتائیے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ ابھی بڑھیا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ پھر سے سروں کی آواز آنے لگی۔ گہرا سانس لو، آنکھیں موند لو، اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہینا کے کانوں میں سرگوشی ہوئی، وہ ایک بار پھر سے مدہوش ہو کر باہر کی طرف چل دی۔ بڑھیا نے ہینا کو باہر جانے سے منع کیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر ہینا باہر نہ گئی تو اندر کس قدر خطرہ ہو سکتا ہے۔ محترمہ، آپ نے ہینا کو روکا کیوں نہیں؟ آپ ہمیں بچانا چاہتی ہیں یا تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ یاسر نے غصے سے کہا۔ صبر رکھو لڑکے، اس سے جانا ہی تھا۔ اگر میں اسے روکتی تو بہت برا ہوتا، مگر ایسا کیوں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسا میوزک ہے جو صرف ہینا کو سنائی دیتا ہے؟ بڑھیا پھر خوفناک ہنسی ہنسی۔ سنو گے تم؟ کیا تمہارے اندر سننے کی ہمت ہے؟ بڑھیا جیسے چلائی۔ چڑیل حسن کے پیکر کا نمونہ، وہ سبز آنکھوں والی، نیلی لہلہاتی فراق والی خوبصورت دوشیزہ جو اس وادی کی ملکہ تھی، وہ یہیں رہتی تھی۔ یہ وادی صرف اس کی تھی، صرف اس کی تھی، اور اس کا وہ سفید گھوڑا جس پر وہ ہمیشہ گھومتی تھی، وہ تمام مناظر سے لطف اندوز ہوتی، سے خاموشی پسند تھی۔ اس کے دوست، اس کے ساتھی فقط چرند پرند تھے۔ وہ اپنی ایک تالی کی آواز پر تمام پرندوں کو وادی میں اکٹھا کر لیتی تھی۔ وہ جانے کتنے سالوں سے یہاں تنہا رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن سحر زدہ سروں کے ساتھ ایک آدمی اس پرفضا مقام میں داخل ہوا۔ وہ گھنٹوں اپنے سر بجاتا رہتا۔ ایسے سر اس چڑیل کو بہت متاثر کرتے۔ وہ آنکھیں موند لیتی تھی اور سکون سے ان سروں کو سنتی تھی۔ وہ آدمی کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ اس کے سروں میں جادو تھا۔ اسے اس تنہائی برے پرفضا مقام پر سروں کو بجانے کا بہت مزہ آتا۔ جلد ہی اس دوشیزہ اور اس کی ملاقات ہو گئی۔ دوشیزہ اس کے سروں کے سحر میں جکڑتی گئی اور اس سے محبت کر بیٹھی۔ آدمی بھی تنہا پسند تھا۔ اسے دوشیزہ سے شادی نہ کرنی تھی، بلکہ اس کا اصل مقصد اس جگہ کو اپنی مالکیت بنانا تھا۔ وہ آدھی رات کو سر بجاتا تو دوشیزہ اپنے سفید گھوڑے پر بھاگتے، اس کے سر سننے آ جاتی، اور کبھی کبھی اس کی باہوں میں سر رکھ کر سو جاتی۔ سبز آنکھوں والی وہ حسین دوشیزہ اس جگہ کی خوبصورتی سے بھی قدرے خوبصورت تھی، مگر وہ دن منحوس دن، جس دن سب چرند پرند دور جا بسے، سب طوطے موت کی نیند سو کے، اس ظالم نے اس پرفضا وادی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا سحر زدہ میوزک تیار کیا جسے سن کر دوشیزہ پاگل سی ہو گئی۔ وہ روز ہی میوزک سنتی تھی۔ آخرکار چاند کی وہ رات آ گئی۔ پورا چاند نکل چکا تھا۔ رات کے آخری پہر میں چاند اپنی خوبصورتی کا ثبوت نیلی آبشاروں میں چمک کر دے رہا تھا۔ آخر اس دن وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے دوشیزہ کو میوزک کے طلسم میں گرفتار کر لیا۔ دوشیزہ اٹھی میوزک سنتے ہوئے وادی کے آخری حصے والی گہری کھائی تک جا پہنچی۔ اس نے آنکھیں موند لی اور اپنے تن، من اور روح کو ان سروں کے حوالے کر دیا، اور پھر گہری کھائی کے نیچے گہرے دریا میں چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ مگر اس کی روح ہمیشہ کے لیے اس وادی کی ہو کر رہ گئی۔ اس نے آدمی کو غرق کر دیا، مگر سروں کی دیوانی تھی۔ اب اس کی روح کو سکون اسی سے ملتا ہے۔ بڑھیا نے سارا قصہ بتایا تو یاسر کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اسے یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب سے یاسر نے ہینا کی یہ حالت دیکھی تھی، اسے یقین ہو گیا کہ بڑھیا سچ کہہ رہی ہے۔ مگر یہ سب میں مانتا ہوں ایسا ہوگا، مگر میری ہینا کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ پلیز اسے بچا لیجئے۔ بڑھیا نے خوفناک کہکا لگایا۔ نہیں بچے گی ہینا، کبھی نہیں۔ بکواس مت کرو لڑکے، ہینا کا کوئی قصور ہو یا نہ ہو، اس کی قسمت اسے یہاں لے آئی ہے۔ اس کی سب عادت اور ستارے دوشیزہ سے ملتے ہیں۔
سے قبل کوئی نوجوان لڑکی یہاں نہیں آئی جو بالکل دوشیزہ کی طبیعت کے مطابق ہو۔ ہاں مگر ہینا بالکل چڑیل کی طبیعت کے مطابق ہے، بالکل اسی جیسی۔ وہ چڑیل کے گھوڑے پر سفر کر چکی ہے، اس کی وادی کی آبشاروں سے پانی پی چکی ہے، اسے سر پسند ہے، اسے سکون چاہیے۔ نہ وہ تمہارے ساتھ کبھی واپس جائے گی اور نہ تم کوشش کر پاؤ گے۔ تمہیں چاہیے تھا ہینا کو ایسے مقام پر نہ لاتے اور اس کا خیال رکھتے۔ اس نے روح کی تمام چیزوں سے تعلق قائم کر لیا ہے، پھر ان سروں کی ملکہ بھی چڑیل ہے۔ گھبراؤ مت، وہ ہینا کو سکون دینا چاہتی ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، میں ہینا کو بچا کر رہوں گا۔ یاسر غصے سے اٹھا اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس نے ہینا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ گہرا سانس لو، آنکھیں موند لو، اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہینا کے کانوں میں بار بار یہی آواز گردش کر رہی تھی۔ ہینا اسی کھائی کے کنارے پر پہنچ چکی تھی جہاں سبز آنکھوں والی دوشیزہ نے دریا میں کود کر جان دی تھی اور روح کو سروں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی روح فنا نہ ہوئی تھی بلکہ اس کی روح سکون میں تھی۔ یاسر بھاگتا ہوا بالآخر مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ وہ ہینا کے قریب پہنچا اور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہینا گہرے دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار تھی۔ یاسر نے ہینا کو ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ میوزک کی آواز تیز ہو گئی۔ اب تمام سر چاروں کونوں کے گوشوں سے نکل کر آ رہے تھے۔ سبز آنکھوں والی دوشیزہ دریا کے قریب کھڑی پکار رہی تھی، آؤ ہینا، اپنی روح کو سکون دو، آنکھیں موند لو، گہرا سانس لو، اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دو۔ بالآخر ہینا نے آنکھیں موند لی۔ یاسر نے کتنی بار پکار کر ہینا کو روکنا چاہا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ہینا کو اس کی کوئی بات سنائی نہ دی۔ ہینا نے یکدم دریا میں چھلانگ لگا دی۔ یاسر کے حواس بحال نہ رہے، وہ اپنی ہینا سے ایک منٹ بھی دور نہ رہ سکتا تھا۔ اس نے بھی ہینا کی تلقین میں چھلانگ لگا دی اور اب شاید ان دونوں کی روحیں موت کی وادی میں سفر کر رہی تھی۔ اب ہینا اور یاسر دونوں کی روحیں اس مقام پر ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ یہ موت کی پر اسرار وادی تھی، یہاں موت تھی، ان دونوں کی قسمت میں موت تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتے کبھی بچ نہ پاتے، کیونکہ اس پر اسرار وادی میں جو بھی تنہائی پسند آتا اس کی روح چڑیل کے حوالے ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔